کو جھاڑتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چڑیا پانی میں گر جائے اور جب وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتی ہے جھاڑتی ہے تو کتنے قطرے گرتے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ، اتنی جس کی ہیوج آپ سمجھے جسامت ہے، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہوگا تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک درود پاک پر رحمتیں تو دیکھو، برکتیں تو دیکھو، کیسے وارے نیارے کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے ایک بڑا کام کرو تو بڑے پیسے ملتے ہیں، تھوڑا کام کرو تو تھوڑے ملتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، کام تھوڑا کرو برکتیں کتنی ساری ملتی ہیں، ثواب کتنا سارا، انعام کتنا سارا۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے دم بدم اور بار بار درود، جو محب نبی ہے اے کافی چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی رات نور علی نور ہے۔ ہاں، آج ایک برکت نہیں، آج کئی برکتیں جمع ہو گئی ہیں، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب برات بھی ہے، جمعرات کی رات بھی ہے اور شب برات بھی ہے، دو فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں۔ شب جمعہ بھی بڑی کمال کی رات ہے، یہ ہر ہفتے ہمیں ملتی ہے، لوگ اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے، حالانکہ شب جمعہ کی بات کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے، شروع سے لے کر رات ختم ہونے تک اللہ پاک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کرنے والے، اے نیکی چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ یعنی ہر جمعرات اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا۔ اور سبحان اللہ، اب 15ویں رات شعبان کی جو رات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دوں۔ الا مسترزق فرزقہ فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کروں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں۔ ہے کوئی ایسا طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ باقی دنوں میں ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہماری پکار سن لے، اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ سنو، آج کی رات یہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مبتلا پریشان مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ لبیک میرے مولا، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھے پکار رہے مولا، آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرما دے، آج کی رات ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں ڈال دے۔ اللہ اکبر، کشت امید پہ ہے فضل خدا، آج کی رات ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا، آج کی رات کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا، آج کی رات پائیں گے سارے طلب سے بھی سوا، آج کی رات مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو، مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو، مہرباں کتنا ہے بندوں پہ خدا، آج کی رات کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پہ سائل، کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پہ سائل، آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا، آج کی رات آج تو پکارا جا رہا ہے، آج تو بانٹنے کی، آج کرم نوازی کی رات ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی، خوش بخت ہے جسے ملی یہ عظمتوں کی رات، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا،
اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات، دامن بڑھاؤ مانگ لو خیرات مغفرت، اے آسیوں ہے جلوہ نما رافتوں کی رات، راضی کرو تمام جو ناراض تم سے ہیں، صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات۔ اللہ کریم آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ بہت خوبصورت سیکوینس ہے، یہ رجب شعبان رمضان جو ہے نا، یہ گویا نور کی سیڑھیاں ہیں رحمتوں کے دروازے۔ اب شب برات آ گئی ہے، اور آج رات کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ بخشے جائیں گے؟ حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق آج کی رات گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جائیں۔ اب یہ بہت خوبصورت اگزامپل ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ذرا اپنے سر کے بال گن کے بتائیں تو nobody have power to count the hair of his own head۔ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ سوچئے قبیلہ بنی کلب یہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 1000 بکریاں تھیں ان کے پاس۔ اگر 1000 بکریاں بھی ہوں تو سوچے تو صحیح کتنے بال، یعنی اس کا مطلب کروڑ لوگ آج بخشے جائیں گے۔ اور پھر تھوڑے دنوں بعد رمضان شریف آ جائے گا، اور رمضان میں ہر روز لاکھوں کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ایک ایسی رات آئے گی جس کو شب قدر کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک سلامتی ہی سلامتی، فرشتے اترتے ہیں اس رات۔ اللہ اکبر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی نہ کوئی موقع دیا جاتا ہے کہ بندہ معافی مانگ لے، اللہ کے قریب آ جائے، مغفرت کی خیرات لے لے۔ اگر آپ غور کریں نا ان راتوں کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چانس دیا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے، کسی طرح آ جاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، توبہ کر لو، مغفرت حاصل کر لو۔ بدقسمت وہ ہے جو ان راتوں میں بھی نہ بخشا جائے، بدقسمت وہ ہے جو رمضان کی رحمتوں کی راتوں میں، رحمتوں کے دنوں میں بھی نہ بخشا جائے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ فرمائے، مغفرت یافتہ میں شامل فرما دے۔ تو اب سمجھ لیں جو دن ہے نا بڑے برکت والے ہیں، اب اللہ کو ناراض کرنے والے دن نہیں ہیں۔ اب سارا جو وقت ہے آگے عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں۔ آج کی رات جہاں بخشش کی رات ہے نا، وہاں بڑی کروشل رات بھی ہے، یہ فیصلوں کی بھی رات ہے۔ جی ہاں، آج رات یہ لکھا جائے گا کہ اس سال کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا کہ اس سال کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس سال کس نے حج کو جانا ہے۔ بڑی سینسٹیو نائٹ ہے، ہاں، فیصلوں کی رات۔ یہ تمام کام فرشتوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ اور نبی پاک کتنے کانشیس ہوتے تھے اس رات کہ آپ پورا شعبان کا مہینہ کثرت سے روزہ رکھتے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا حضور رمضان کے بعد آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر جان کے بارے میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ کس نے دنیا سے جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب میرے بارے میں ایسا فیصلہ ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں۔ مگر ہماری تربیت ہے نا کہ ان کو یہ فکر تھی کہ یہ رات آتی ہے، اور ہم بالکل نارملی اس مہینے کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ آج رات تو ہمارے نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ہم میں سے کسی کی آڈٹ رپورٹ ہو، کبھی ٹیکس کی رپورٹ ہو، کوئی کورٹ میں پیشی ہو، کسی جناب کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے اسکول کی جناب کوئی ایگزامینیشن ہو، کتنی فکر ہوتی ہے کہ یار وہ رپورٹ صحیح بن جائے۔ آج نامہ اعمال پیش ہونے ہیں۔ دنیا میں تو رپورٹ میں کچھ آگے پیچھے بندہ کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ نہیں کر سکے گا نا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے میں نے اور آپ نے کچھ ایسی عبادتیں کی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہوں گے یار کتنا نیک ہے، اور اگر اس عبادت میں کھوٹ ہے تو اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ جس نیکی کو لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں۔ سوچیں وہ رپورٹ آج پیش ہونی ہے، کتنا مجھے آج فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مگر آج رات ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کو منانا ہے اور اس سے کچھ وعدے کرنے ہیں۔ ہاں، 15 شعبان تو ہم ہر بار ہی بنا لیتے ہیں، شب برات کو مسجد میں آ ہی جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، 6 نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، 14-15 روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، مگر 16 سے بھائی وہی روٹین ہے، وہی نماز قضا، وہی جناب حرام روزی، وہی جناب غلط کام۔ نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرے بندہ، اے اللہ بہت کر لیے، اب نہیں کروں گا، تو بدل دے۔ وہ کریم ہے نا، وہ بدل دے گا۔ آپ پہلے بدلنا چاہیں تو صحیح، میں خود ہی بدلنا نہیں چاہتا تو کہاں سے بدلوں گا؟ تو اسٹیپ فارورڈ کر کے اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ بس آ گیا ہوں،
اب اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، کیونکہ پتہ نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں کب ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا، جب میں نے بھی سنا نا، میں نے پڑھا اس واقعے کو، پہلے بھی کبھی پڑھا تھا لیکن آج دوبارہ پڑھا، تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، کچھ باتیں یا جملے ایسے ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی دل پر جا کر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سنیے گا، یہ واقعہ کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے، آپ نے ایک سبق آموز اور بہت ہی عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی بات ہے، ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ اب موت تو آنی ہے، ایسا ہی ہوا کہ اس والد کا انتقال ہو گیا، اس نے وراثت میں ایک گھر چھوڑا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ اب ہوتا تو عموماً یہی ہے کہ گھر بنانے والا بنا کر چلا جاتا ہے، بعد والے عموماً وراثت کے لیے لڑائیاں لڑتے ہیں، حالانکہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنی چاہیے، لڑائی پتہ نہیں کیوں بھائی بہن کرتے ہیں، جو جس کا حق ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ اب یہی ہوا کہ دونوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ گھر میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ اب کیا ہوا، جب جھگڑا بڑھ گیا تو اللہ پاک نے اسی گھر کی ایک اینٹ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، وہ اینٹ کلام کرنے لگی، بلاک، ٹھیک ہے، اور وہ اینٹ کہتی ہے ہا یا ہاذانی فی ما تتنازعان، اے 2 بھائیوں کس بارے میں جھگڑا کرتے ہو، آؤ ذرا پہلے میری کہانی سن لو۔ وہ اینٹ اپنی کہانی سناتی ہے، وہ کہتی ہے میں ایک بادشاہ تھا۔ بلاک اینٹ کیا کہہ رہی ہے، میں ایک بادشاہ تھا، سال ہا سال حکومت کرتا رہا، بڑا کر و فر تھا، بڑا جاہو جلال تھا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، رعایا آگے پیچھے، دربان آگے پیچھے، پیسوں کی ریل پیل، کہتے بڑے مزیدار حکومت کی۔ پھر مجھے موت نے آ لیا، فنا کے گھاٹ اتر گیا، میرے خوبصورت رخسار، پیاری پیاری آنکھیں، طاقتور جسم، مضبوط بازو، میری ہڈیاں، غرض میرا پورا وجود گل سڑ کر مٹی ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد 50 100 150 سال کے بعد جتنی قبریں ہوتی ہیں وہ مٹی ہو جاتی ہیں، ختم، فنش، جس کو اللہ بچائے۔ آگے ہم سنیں گے کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے جسم سلامت رہتے ہیں، لیکن نارملی کیا ہوتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا سارا وجود مٹی ہو گیا، 1000 سال تک میری مٹی برباد رہی۔ پھر ایک برتن بنانے والے کمار، برتن بنانے والے نے میری دفن کی جگہ سے مٹی اٹھائی اور مجھے ایک پیالہ بنا دیا، میری خاک سے ایک پیالہ بنایا، بہت عرصے تک میں پیالہ بن کے رہا، تھوڑے عرصے بعد پیالہ بھی ٹوٹ گیا، کہتے پھر مٹی بن گیا، اور اب اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے کسی نے اینٹ بنا دیا، اور اب مجھے اینٹ بنا کر اس مکان میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ میری سٹوری ہے، کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ میں بادشاہ تھا اور آج مکان کی اینٹ بنا ہوا ہوں۔ کہاں تخت خسرو، کہاں تاق کسرا، محل اقامت کا ان کا پتہ کیا، ملے خاک میں سینکڑوں مسند آرا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، ہم کس بات کی اکڑ دکھا رہے ہیں؟ بازوؤں میں طاقت ہے، کھوپڑی میں دماغ ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، لوگ اس پر اکڑتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا غصہ دکھاتے ہیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، نہ جانے کیسی کیسی آفتوں میں مبتلا ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہٹتے نہیں ہیں، کبھی بال بن رہے ہیں، کبھی سیلفیاں بن رہی ہیں، بندہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح میرا حسن کیسا، میرا چہرہ کیسا۔ ہائے ان قریب بہت جلد ملک الموت تشریف لائیں گے، سانس اٹکے گی، روح جھٹکے سے نکلے گی، آخری ہچکی آئے گی، آنکھیں سچ چھت سے لگیں گی اور ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہماری مٹی کہاں جائے گی، کون سی ہوا ہوگی جو ہماری خاک کو اڑا کے کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ حضرت بابا فرید، آئے ہائے، بڑی عظیم ہستی ہیں، پنجابی شاعر، پنجابی بھی لکھتے تھے، اشعار بھی لکھتے تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، صوفیانہ اشعار کہتے تھے۔ کیا اشعار کہے انہوں نے؟ ویخ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دلاں دا میلا دنیا، پھر مٹی دی پھر قبر دی مٹی دی ڈھیری۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فرما گئے؟ اے فرید دیکھ مٹی کی قبر کھلی اور مٹی کا بندہ اس میں اتر گیا، مٹی سے بنے ہیں نا، خاک سے بنے ہیں نا، مٹی کی قبر کھلی اور مٹی کا بندہ اندر چلا گیا،
مٹی کی لاش پر پھر مٹی بھی ڈال دی گئی. ڈالتے نا مٹی, اور ڈال دو بھائی, قبر بند کر دو. آہ یہ مٹی ہی کا بندہ ہے جو خوشی میں پھولے نہیں سماتا, غم کے وقت شکوے کرتا ہے, واویلا مچاتا ہے, مگر افسوس بندہ کچھ بھی کرے مٹی کا انجام مٹی ہی ہے. اے بندے میری میری نہ کر بندیا میری میری, نہ تیری نہ میری. کہتے نہ میرا مال, میری جائیداد, میری گاڑی, میری عزت, میری زندگی, یہ باتیں کر کر کے اکڑ مت دکھا. یہ دنیا اور یہاں کا سب کچھ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. 4 دناں دا میلا دنیا, خیر مٹی دی ڈھیری. کہتے 4 دن کی دنیا ہے, پھر وہی مٹی کی ڈھیری ہے, یعنی قبر بنے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے, کیا گہری بات ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے, ظلم کرنے والے کو سمجھ آ جائے, حرام کمانے والے کو سمجھ آ جائے, زیادتی کرنے والے کو سمجھ آ جائے, غرور کرنے والے کو سمجھ آ جائے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو سمجھ آ جائے کہ ٹھکانہ وہ ہے. آؤ بڑی رات ہے, دعا کرتے ہیں کہ ہماری خاک بنے. بننی تو ہے, خاک تو بننی ہے, اللہ کرے خاک کہاں کی بنے. بڑا پیارا شعر ہے. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, صلی اللہ علیہ یا رسول. تو یہ سمجھنا ہے ہمارا ٹھکانہ کیا ہے. میں ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ دنیا جیسی ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے نا, خشکی فلاں جیسے فلاں جگہ ہے, فلاں جگہ دریا ہے, فلاں جگہ سمندر ہے, شاید یہ ہزاروں سال پہلے ایسی نہیں تھی. یہ خود کلفٹن ڈیفینس جہاں موجود ہے نا, پوچھے ذرا 70s 80s میں کیا تھا, سمندر کتنا آگے تک تھا. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو مشری شاہ آتے تھے تو وہاں سمندر کی مٹی ہوتی تھی اور بڑی مشکل سے پہنچتے تھے. اور اب روڈیں بن گئی ہیں, اب کالونیاں بن گئی ہیں, اب تو سمندر کے اندر شہر بن رہے ہیں. اس کا مطلب گریجولی یہ دنیا کی جو تبدیلی ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے صدیوں بعد ہمارا بھی کوئی نام و نشان کا وجود نہیں ہوگا. ممکن ہے ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں گے. شاید 100 سال کے بعد ہمارے گھروں میں کوئی اور آباد ہوگا. جس گھر کو ہم نے بنایا نا 100-150 سال بعد کوئی اور ہوگا نا. ہماری جائیداد کسی اور کے نام پر ہوگی. ہمارے پردادا لکڑ دادا ذرا غور کرے دنیا میں آ جائیں تو ہم انہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے. ہمیں تو پردادا کا چہرہ یاد نہیں ہے. اتنی بے وفا ہے دنیا, سمجھو. اگر وہ آ جائیں تو ہم انہیں نہیں پہچان سکیں گے. یوں ہی ہمارے پڑ پوتے وغیرہ بھی ہمیں نہیں پہچان سکیں گے. جیسے ہم اپنے آبا و اجداد کو بھول گئے, ہماری شکلیں, ہمارے معاملات بھی ہمارے پڑ پوتے, ہماری نسلیں بھول جائیں گی. ہم دنیا میں بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں بڑا اہم ہوں جناب, میرے بلبوتے پر کام چلتے ہیں. قبرستان میں ایک تختی پر جملہ لکھا ہوا تھا, میں بڑا اہم تھا, یہی میرا وہم تھا. کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے. سب چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. کچھ عرصے تک لوگ یاد کریں گے, پھر میں ہوں گا, میری قبر ہوگی, میرے اعمال ہوں گے. اگر اچھے اعمال ہوئے تو قبر میں مزے ہوں گے. اللہ ناراض ہوا تو قبر میں لوگوں کو مار پڑے گی. کیسے برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں سوچتے اس قبر کے بارے میں؟ آج کی رات ایکچولی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. کبھی بھی جا سکتے ہیں نا, ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کب جانا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جس کو معلوم ہے کہ کتنے سال جیے گا؟ شیطان ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا موت کی, قبر کی, تو جناب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار باتیں تو ٹھیک ہے مگر ابھی تو جوان ہو نا, ابھی تو بڑھاپا آئے گا, پھر توبہ کر لوں گا, پھر اللہ اللہ کر لوں گا. یہ مولوی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں, یہ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں, اب اللہ اللہ کر رہے ہیں, میں بھی کر لوں گا. لیکن مجھے بتاؤ نا, کیا کسی جوان کے پاس یہ گارنٹی ہے وہ بوڑھا ہو کر مرے گا؟ قبرستان جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہوگے کہ 5 سال کے بچے کی چھوٹی سی قبر بھی ہوتی ہے, 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ہوتی ہے, 70 سال کے بوڑھے کی بھی قبر ہوتی ہے. کبھی بھی جا سکتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھا یہ بات ہے کہ
مٹی تو قبر کا نام و نشان تو مٹ جاتا ہے نا کئی سو سال بعد. اللہ والوں کی قبریں سلامت ہیں, ہزاروں سال بعد بھی لوگوں نے یاد رکھتے ہیں, مگر عام انسان کی قبر تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ختم ہو جائیں گے, نہیں, اللہ پھر اس مٹی سے ہی بندوں کو پھر جمع کرے گا اور قیامت کے دن حساب لے گا. قرآن فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے, یعنی مردوں کے جسم کے جو حصے گوشت خون اور ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے, ان میں سے کوئی چیز اللہ پاک سے چھپی نہیں ہے. اللہ پاک ان کے بدن کے ہر حصے کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کے جسم کا کون سا حصہ بکھر کر کہاں گیا ہے, کس چیز میں مل گیا ہے. اللہ پاک کو سب کا علم ہے. قیامت کے دن بکھری ہوئی خاک کو پھر سے جمع کر کے جسم بنایا جائے گا اور روح ڈال کر اسے زندہ کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, سنو, آج سائنس کہتی ہے ڈی این اے کا کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, سائنس بتاتی ہے کہ چھوٹا سا ڈی این اے مل جائے ہم اس بندے کی عمر بھی معلوم کر کے بتا سکتے ہیں, اس کے بارے میں ساری پرابلمز بتا سکتے ہیں, بہت چھوٹا سا ذرہ صرف چاہیے. آج سائنس پہنچی ہے, میں 1450 سال پہلے کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی پاک کو علم نہیں تھا. اللہ اکبر, میرے آقا کو وہ علم ہے کہ جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سنو حدیث پاک کیا ہے. آقا فرماتے ہیں انسان کی ہر چیز گل جائے گی, ریڑھ کی ہڈی نہیں گلے گی, اس سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا ذرہ, جسے عجب الذم کہتے ہیں. یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا, اتنا باریک ذرہ ہے. فرمایا روز قیامت اسی سے دوبارہ انسان کو بنایا جائے گا. یہ باقی رہتا ہے, کوئی جل جائے, کوئی ڈوب جائے, کسی کو درندے کھا جائیں, کس کی قبر کی مٹی خاک ہو جائے, یہ ذرہ باقی رہتا ہے. اور اسی ذرے سے پھر جو ہے انسان کو بنایا جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے. ہمیں 2 بڑے امتحانوں سے گزرنا ہے, ایک قبر کے امتحان سے اور ایک محشر کے امتحان سے. ہاں, ایک بات یاد رہے کہ کچھ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کی قبر میں ان کے جسم سلامت رہتے ہیں, ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں, بلند رتبہ ہستیاں ہیں. ان میں ٹاپ لیول پر کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام. حدیث پاک سنیے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ پاک نے نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچانا زمین پر حرام فرما دیا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, یعنی انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ہائے ہائے, جبیں میلی نہیں ہوتی, کفن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. انبیاء حیات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت کو. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے, انہیں دوبارہ ایسی حیات دے دی جاتی ہے قبر کے اندر. اللہ اکبر. اسی طرح اولیاء کرام بھی اپنی قبر میں سلامت رہتے ہیں. کیسا ریفرنس؟ آؤ ترمذی شریف کی حدیث سنتے ہیں. پچھلی امتوں کے ایک ولی اللہ جن کو اس کے زمانے کے بادشاہ نے شہید کر دیا تھا, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی قبر کھل گئی. لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جسم پاک بالکل صحیح سلامت تھا. شہید ہوتے وقت جب انہوں نے زخم پر ہاتھ رکھا تھا, اب بھی اسی طرح رکھا ہوا تھا. ہاتھ ہٹایا گیا تو جسم سے تازہ خون جاری ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ترمذی کی حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یعنی شہداء, اولیاء, صالحین, انبیاء, سبحان اللہ, جن سے رب راضی ہو ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے بھی قبر میں جسم سلامت رہیں. اچھا, کچھ اعمال بھی بتا دیتا ہوں. کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی برکت سے قبر میں جسم سلامت رہیں گے. ثواب کی خاطر اذان دینے والا خون میں تڑپتے شہید کی طرح ہے کہ اس کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے. مبارک ہو ان موذنین کو, ان اذان دینے والوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے اذان دیں. انشاءاللہ قبر جسم سلامت رہے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے, ہائے ہائے, حافظ قرآن کی قسمت دیکھو, تو اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کا گوشت مت کھانا. زمین عرض کرتی ہے, اے میرے رب, میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے.
مبارک ہو ان کو قرآن جن کو یاد ہے. اللہ حافظ بھی بنائے تو حافظ با عمل بنائے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, اب کچھ لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب قبر میں کوئی گیا ہی نہیں تو پھر اس سے سوال جواب کیسے ہوں گے, اس کو عذاب کیسے ہوگا, کسی کو سمندر میں کوئی ڈوب کے مر گیا, یا جناب کسی کو کسی جانور نے, شیر نے کھا لیا, مچھلیوں نے کھا لیا, تو اس کی قبر کا کیا ہوگا. ہاں یہ سنیے گا, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآن کہتا ہے اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی موت سے لے کر قیامت کے دن کا جو اٹھنے کا عرصہ ہے نا, بیچ میں جو ٹائم ہے مرنے سے لے کر قیامت تک کا, اس کو برزخ کہتے ہیں. یہ عرصہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر ہے, کسی کو شیر نے چیڑ پھاڑ کر کھا دیا تو کھا لیا, وہی اس کی قبر شمار ہوگی. کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی اس کی قبر شمار ہوگی. غرض ہے کہ غرض کے مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہے, جس حالت میں ہے, اللہ پاک یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کے اعمال کی سزا یا جزا اسے وہیں عطا فرما دے. اور یہ حق اور سچ معاملہ ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اب ذرا سوچئے گا, ایک بادشاہ نے ایک عجیب پلان کیا, بولا یہ قبر میں جاؤں گا تو عذاب ہوگا نا, تو اس نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی, اپنے بیٹوں کو بلایا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں مجھے دفن نہیں کرنا, مجھے ایک لوہے کے صندوق میں, پہلے ایک لوہے کا تابوت بنانا, پھر میری لاش کو اس تابوت میں رکھ کے ایک لوہے کے صندوق میں رکھ دینا, پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا بلکہ چھت سے لٹکا دینا. قبر میں جاؤں گا ہی نہیں تو پھر عذاب ہوگا ہی نہیں. بچوں نے عجیب و غریب وصیت پر عمل کیا. وہ جب بادشاہ مرا تو لوہے کا تابوت بنایا, پھر اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا اور چھت سے لٹکا دیا. ہائے ہائے ہائے, پہلی رات ہوئی نا تو کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی. بچے پریشان کہ ابا کو جس قبر میں, قبر تو نہیں جس صندوق میں لٹکایا, آوازیں کیسے آ رہی. صندوق ہل رہا تھا. جب کمرے میں گئے تو صندوق کو کھولا, اندر سے تابوت کو کھولا تو دیکھا کہ خوفناک سانپ جو ہے وہ بادشاہ کے چہرے پر بیٹھا چہرے کو کاٹ رہا ہے. سارے پریشان کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے, یہ سانپ پہنچا کیسے اندر. بڑی مشکل سے سانپ کو نکالا, پھر تابوت کو بند کیا, پھر صندوق کو بند کیا, پھر لٹکایا. اگلے دن اللہ اکبر پھر آوازیں آنا شروع ہوئیں. جب صندوق کو پھر کھولا تو اس سے بھی بڑا سانپ بادشاہ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. پھر اسے مارا, پھر دور کیا, پریشان یہ آتا کدھر سے سانپ ہے. تیسری رات پھر صندوق لٹکایا, خطرناک آوازیں آنا شروع ہوئیں. اب جو صندوق کھولا تو دیکھا سانپ نہیں بلکہ پورا تابوت ہی آگ سے جل رہا ہے. اب بچوں کو لگ پتا گیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, ہم کچھ بھی کر لیں اس سے یہ بچ نہیں سکے گا. اور اس کو ایک بار پھر دوبارہ صندوق سے نکال کر قبر میں ہی دفن کر دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے قبر جس میں مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جاتے ہیں تو رشتہ دار کیا کہتے ہیں, دنیا والے کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. ایوری بڈی ٹاکنگ اباؤٹ اور ورثہ, کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. اللہ اکبر. اور فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میت نے آگے کیا بھیجا ہے. سوچنا یہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. ہمیں پیچھے کی فکر بہت ہے, بچوں کے لیے کما لوں, گھر بنا لوں, پراپرٹی بنا لوں, مال چھوڑ جاؤں, بچوں کی اچھا ہو جائے. بچوں کا ہو جائے گا, اپنی بھی تو فکر کرو نا. انہی بچوں کے لیے مال چھوڑنے کے لیے تم حرام کما رہے ہو, تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو. یہ نہیں سوچ رہے کہ جب قبر میں جاؤں گا تو نہ تو بچہ ساتھ آئے گا, نہ کوئی دوست ساتھ آئے گا, نہ پیسہ ساتھ آئے گا. ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے نا, ایک کمال کا جملہ, ایک ہی شعر میں پورا فلسفہ سمجھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 جاتے ہیں نا, 4 کاندھا دینے والے اور ایک میت, اور واپس کتنے آتے ہیں, 4 واپس آتے ہیں. اس کو قبر میں اتار کر آتے, کوئی ساتھ نہیں جاتا. یہ سارے دوست احباب کیا کہتے ہیں, ذرا یار پوری مٹی ڈال دو بھائی, تھوڑی سا بھی سوراخ باقی مت رکھنا ورنہ قبر صحیح تدفین صحیح نہیں ہوگی. کوئی نہیں یہ سوچتا کہ اندر اکیلے کے ساتھ کیا ہوگا. یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آج رات ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے اللہ سے, اپنے آپ سے بھی وعدہ کرنا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جب قبر میں جاؤں تو قبر روشن ہو جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہاں مارے جائیں, پکڑے جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره. اس دنیا کی مثال ایک کپڑے جیسی ہے, اور کپڑا بھی وہ کہ شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے.
فبقی متعلقا بخیط فی آخرہ فیوشک ذلک الخیط ان ینقطع، بس آخر سے ایک دھاگے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک دھاگا ہی تو ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سمجھو دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، کہتے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، گر آ گئی تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں۔ یہی ہے نا، سانس رکی تو کیا ہوگا؟ ختم، زندگی ختم، اس جہان میں پہنچ جائیں گے۔ آ رہی ہے تو اس جہان میں ہے، ابھی رکی تو ادھر پہنچ جائیں گے، اتنا فاصلہ ہے۔ لوگ کہتے نہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو 5 سال میں یہ اچیو کرنا ہے، 10 سال کا یہ ٹارگٹ ہے، 20 سال کا یہ ٹارگٹ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ضرور اپنی پلاننگ کیجئے، مگر مرنے کی بھی پلاننگ کیجئے۔ مجھے اندازہ ہے، میں جو یہ بیان کر رہا ہوں، میں اس مسجد میں کئی بیانات کر چکا ہوں، بہت ساروں کو وہ مزہ نہیں آ رہا جو بیان کا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم واقعات سنیں، کچھ رحمت کی باتیں سنیں، کچھ جناب مزید چیزیں سنیں، لیکن موت کی جب بھی بات ہوتی ہے نا، ہمیں بوریت فیل ہونے لگ جاتی کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیوں قبر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں ہم بات نہیں کریں گے تو تیاری کیسے کریں گے؟ ہاؤ وی پریپیئر اوور سیلف فار دا ہیئر آفٹر۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی ہم الحمدللہ ہمارے منصور بھائی بھی ساتھ تھے، ہم کل ہی پہنچے، ہم 3 دن کے لیے کولمبو گئے تھے، وہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات تھے، ٹھیک ہے نا، اور بھی وہاں بزنس مین آئے تھے۔ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں 3 دن 4 دن 2 دن، سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہو؟ یار وہاں کا موسم کیسا ہے، جہاں جا رہا ہوں وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے، تاکہ ویسے ہی کپڑے لے کر جاؤں۔ دوسرا آپ کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جناب کرنسی کون سی چلے گی، تاکہ اسی حساب سے میں کرنسی لے کے جاؤں۔ تھرڈ کوسچن اپنے آپ سے یہ کرتے ہو آپ، اور سرچ کرتے ہو میں رہوں گا کہاں۔ ایسا ہی ہے نا، کمرہ کیسا ہوگا، باتھ روم کیسا ہوگا، کمفرٹیبل ہے کہ نہیں۔ جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، کوئی 3 سٹار میں رہتا ہے، کوئی 4 سٹار، کوئی 5 سٹار، چیک کرتا ہے بھائی چیک ان کتنے بجے ملے گا، بریک فاسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنا اس ریویو پڑھتے ہیں کہ جہاں 3 دن رہنا ہے اس ہوٹل کے ریویو کیسے ہیں، لوگ جو رہے تھے وہ کمفرٹیبل رہے کہ نہیں رہے۔ ہائے جدھر 3 دن رہنا ہے تمہارا اتنا خیال ہے، جدھر تم نے قیامت تک رہنا ہے کبھی اس کے بارے میں چیک کیا؟ موسم کیسا ہوگا، کرنسی کون سی چلے گی، بستر کیسا ہوگا، ہوادار ہوگی قبر یا جناب آگ بھڑک رہی ہوگی؟ جو پہلے گئے ہیں ان کے ریویوز کیا ہیں، سب موجود ہے نا کتابوں میں، ریویوز بھی موجود ہیں کہ جو قبر میں گئے ان کی قبر جنت کا باغ بنی، اور کچھ ایسے جن کی قبر ان کے لیے جہنم کا گھڑا بن گئی۔ بٹ nobody want to talk about it. Nobody actually want to think about it. ایک اور عجیب بات بتاؤں، دنیا میں جب بھی ٹریول کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں، کب جانا ہے آپ طے کرتے ہو نا، ٹکٹ کب کی کرانی ہے، پلان کب کا ہے، چھٹیاں کب کی لینی ہے۔ پھر آپ اچانک کہتے ہو نہیں یار نہیں جانا، موڈ خراب ہو گیا ہے، یا گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، پلان کینسل۔ all travel in your hand، آپ کی مرضی ہے جاؤ یا نہ جاؤ۔ میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں اس میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ سچی بات ہے پتہ بھی نہیں ہے کب ٹریول ہوگا، آج ہو سکتا ہے، آج رات ہم میں سے کوئی اس قبر میں اتر سکتا ہے۔ سچ بتاؤ دنیا کے ٹریول کی جتنی تیاری ہے کم از کم یار اتنی تو تیاری کر لو، اتنا تو سوچ لو یار کہ قبر میں ہوگا کیا میرے ساتھ، میں اکیلا ہوں گا۔ دنیا میں تو دوست کو بھی کہتے تو بھی چل بھائی، فیملی آپ بھی چلو، میں اکیلا بور ہو جاؤں گا، 6 دن 10 دن میں بور ہو جاتے ہیں۔ قیامت تک رہنا ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج مجھے طبیعت خراب ہوتی ہے نا، بیوی کھڑی ہوتی ہے، بچے کھڑے ہوتے ہیں، خادم کھڑے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے تو ماں کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر سانپ اور بچھو آ گئے نا قبر میں، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا۔ Nobody there to care myself۔ سوچتے کیوں نہیں قبر کے بارے میں، کیوں پلان نہیں کرتے کہ وہ قبر میں نے اینی ہاؤ روشن کرنی ہے۔ کسی ہوٹل میں دنیا میں چلے گئے، نہیں مزہ آیا ہے یا ناٹ کمفرٹیبل، واش روم ٹھیک نہیں ہے، بیڈ مزیدار نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ رائٹ اوے ہوٹل چینج، نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ ہوٹل، دوسری جگہ جانا ہے۔ قبر میں عذاب آ گیا نا تو چینج نہیں کر سکو گے، اس عذاب کو ٹال نہیں سکیں گے، جو ہوگا بھگتنا پڑے گا۔ ہائے ہائے کاش یہ فینومینا سمجھ آ جائے، یہ بات سمجھ آ جائے کہ سب سے زیادہ جو مجھے فکر کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، وہ اپنی قبر کی کرنی ہے۔ ہمارے صحابہ کو کتنی فکر ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سنو کتنی بڑی ہستی ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں،
قطعی جنتی ہیں، ذوالنورین ہیں. مگر آپ کے بارے میں آتا ہے جب بھی قبر کا ذکر ہوتا تھا نا، حضرت عثمان غنی زارو کتار روتے تھے. قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا حضرت آپ محشر کی بات پہ نہیں روتے، جہنم کی بات پر نہیں روتے، قبر پر بڑا روتے، کیا وجہ ہے؟ سنو کیا کمال کا جملہ فرمایا. کہتے نا بڑوں کی بڑی باتیں، کہتے قبر ہی پہلی منزل ہے. جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو ادھر ہی پکڑا گیا وہ مارا گیا. پلیز شب برات قبرستان جانا نا تو صرف اس لیے نہیں کہ ہم کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائیں، یہ سوچنے جاؤ کہ میں نے بھی اس قبر میں اترنا ہے، میری بھی میت اترنی ہے، میں نے بھی خاک میں ملنا ہے. بڑے بڑے گھر بنانے کی فکر ہے مگر قبر بنانے کی فکر نہیں ہے. آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ کس نے اس دنیا سے جانا ہے. کیا پتا یہ شب برات آخری شب برات ہو میری اور آپ کی. پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہوں گے جو یاد تھے، ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگلی شب برات لوگ بات کریں کہ یار ہمارے ساتھ تو تھا پچھلی شب برات، آج نہیں ہے. کیا پتا فیصلہ ہو چکا ہو، کیا پتا ہمارے بارے میں لکھ دیا گیا ہو. کس کو فکر. غنیت الطالبین یہ وہ کتاب ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے لکھی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں اور وہ بازاروں میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی قبریں خود کر تیار ہوتی ہیں اور وہ اپنا گھر بنانے میں مصروف ہوتے ہیں. ویسے میں ایک لاجیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. قبرستان گئے ہوں گے آپ نے، دیکھا ہوگا 2-4 قبریں ایکسٹرا کھودی ہوئی ہوتی ہیں. گورکن ہمیشہ 4-5 قبریں کھود کے رکھتے ہیں، ریڈی رکھتے ہیں نا کہ بھائی کسی کی میت آئے گی تو دفنا دیں گے. ایسا ہی ہے کفن کی دکان جو ہوتی ہے نا، جب کفن ملتا ہے وہاں کفن بھی دھل کر روز پیک ہو رہا ہوتا ہے. اب ذرا جملہ سنیے گا میرا. آج 13 فیبروری جس جو کفن دھل کر پیک ہوئے ہیں نا وہ زندہ ہیں جن کا کفن پہنایا جائے گا. آج 13 فیبروری قبرستان پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں قبر خودی ہے نا، گورکن نے ایکسٹرا کھود کے رکھی ہے، وہ اس بندے کی قبر ہے جو اس وقت زندہ ہے. کل مرنا ہے. آج رات ہم میں سے کوئی مرے گا جس کی دکان سے جا کے وہ کفن خریدا جائے گا. ہیں جس قبر کو کھود کے گورکن نے تیار رکھا ہے نا، ہم میں سے کسی نے مرنا ہے جو اس کفن قبر میں جا کے دفنایا جائے گا. غور کیجئے، ہم دنیا میں ہوں گے اور ہمارا کفن تیار ہو چکا ہوگا، ہماری قبر خود چکی ہوگی. ہم کیوں نہیں سوچتے کیسے گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، کیسے اللہ کی نافرمانی، کیسے ظلم و زیادتی، کیسے جناب لوگوں کے ساتھ حرام کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا. جس بندے کو قبر میں جانا اس کے اندر ایسا کر روفر کیسے آ سکتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آخری ایک مثال سمجھا کر اپنی بات کو اب میں اینڈ کرنے جا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو، کچھ صحابہ کو بلایا اور ایک سوال کیا، ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ایک بندہ ہے جس کا آخری وقت ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں. نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ اپنے بیٹوں کو باری باری بلا کے کہتا ہے بیٹا میرا آخری وقت ہے، اب میں نے دنیا سے جانا ہے، میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے میرے ساتھ. پہلا بیٹا یا پہلا بھائی وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا نا، آپ کا میرا تعلق ختم، آپ اپنی قبر میں، میں اپنی زندگی میں. کہا اچھا، کہاں ہے، صحیح ہے. دوسرے کو بلایا، تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے آپ کا انتقال ہوگا تو میں قبرستان تک چلوں گا آپ کے ساتھ، آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھوں گا، قبرستان تک چلوں گا، کچھ دنوں تک آپ کو یاد کروں گا، پھر آپ اپنی قبر میں اپنی لائف میں. تیسرے کو بلایا، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے آپ کا انتقال ہوگا تو میں قبرستان بھی ساتھ چلوں گا، اور جب آپ کو قبر میں دفنایا جائے گا نا تو میں قبر میں بھی ساتھ آ جاؤں گا. عذاب آ گیا تو میں عذاب کے آگے روک بن جاؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تینوں میں سے اچھا کون ہے؟ چلے یہی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، آپ بتائیے ان تینوں بیٹوں یا تینوں بھائیوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ آخری والا نا، جو قبر میں ساتھ بھی آئے گا، عذاب سے بھی بچائے گا. لک ایٹ دا وے آف سمجھانے کا طریقہ کیا ہے نبی پاک. اب یہ تینوں باتیں سمجھیے گا. آقا فرماتے پہلا بیٹا یا بھائی جو کہتا ہے آپ مر گئے، آپ کا میرا تعلق ختم، آقا نے فرمایا وہ تمہارا مال ہے. جیسے ہی میری آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، مال کس کا ہو جائے گا؟ ورثہ کا، پرایا. بلکہ میری جیب میں جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں گے. یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثہ کا ہے. وہ پیسے جو ساری زندگی میں خود جمع کرتا رہا، روز گنتے ہیں لوگ پیسے، روز بیلنس چیک کرتے ہیں، روز حساب لکھتے ہیں، یہ سارے پیسے ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر یہ مال ہو گیا.
پرایا، اس مال کے پیچھے دنیا پاگل ہے. آقا نے فرمایا دوسرا بیٹا یا بھائی جو کہتا ہے میں قبرستان تک تو جاؤں گا، تھوڑے دن تک یاد کروں گا، پھر آپ کی لائف میری زندگی الگ، وہ کون ہے؟ آقا فرماتے وہ تمہاری فیملی ہے، وہ تمہارے گھر والے. بچے یہی کرتے ہیں نا زیادہ. اب نیک بچے ہوں تو جناب بعد میں ایصال ثواب کرتے ہیں، ورنہ نارمل تو سویم والے دن بھی گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. ایسے بھی ماڈرن گھرانے ہم نے دیکھے ہیں. بھول جاتے ہیں لوگ، چلو تھوڑے دن یاد بھی کر لیں گے. تو یہ کون ہے؟ یہ بچے ہیں، یہ فیملی ہے. مگر فرمایا جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی آئے گا نا، وہ کون ہے؟ وہ تمہارا عمل ہے، تمہارے اعمال ہیں جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، تمہیں عذاب سے بھی بچائیں گے. اب تین چیزیں ہو گئی نا، مال، فیملی اور اعمال. بتاؤ تینوں میں سے زیادہ توجہ کس پر دینی چاہیے؟ بتائیے نا. ہم کس پر دے رہے ہیں؟ مال پر اور فیملی پر. زندگی کے ایک ہی مقصد ہے، پیسے کمانا ہے، بچوں کو خوش رکھنا ہے، فیملی کا خیال کرنا ہے. فیملی کے لیے جی رہا ہوں جناب، میں تو بچوں کے لیے جی رہا ہوں. بھائی ضرور جیے، اپنی بھی فکر کر لو. بچوں کی فکر جب کرنی ہے کہ وہ بھی شریعت کے مطابق ہو. بچوں کے لیے حرام کماؤ گے تو اس کی بھی مار پڑنی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات یہ براعت کی رات بھی ہے، یہ فیصلوں کی رات بھی ہے. آؤ کچھ اپنے ساتھ فیصلے کیجئے، اللہ سے کچھ وعدے کیجئے، آج سچی توبہ کیجئے اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کیجئے. آخر میں 4 کام وہ بتا دیتا ہوں جو انشاءاللہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنے کے لیے یہ 4 کام کرنے ہیں، اور 4 کام ایسے ہیں جس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 8 کام غور سے سن لیں. قبر میں جو 4 کام گھبراہٹ سے بچائیں گے وہ نمبر 1 ہے نماز. نیت کریں انشاءاللہ نماز آج کے بعد قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز آپ کے لیے نور کا کام کرے گی. دوسرا عمل صدقہ. ہاں یہ بڑی نیکی ہے، اپنی زندگی میں صدقہ کر جاؤ، یہ پیسے آپ کی آخرت میں کام آئیں گے. اپنے مال جو کہ آپ نے سنا نا حدیث میں کہ مال تو آنکھیں بند ہو کے یہیں رہ جائے گا، تو اچھا نہیں ہے میں اپنا مال خرچ کر کے آگے پہنچا دوں جو مجھے ادھر بھی کام آئے گا. ہاں ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. حدیث پاک کا مضمون ہے نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا. میں تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یعنی میں ادھر پیسے اللہ کی راہ میں دے دوں، یہ جمع ہو گیا اللہ کے پاس. جب کب ملے گا؟ ملٹیپلائی ہو کر جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ جب ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا. چلے آج ایک لگے ہاتھوں مشورہ بھی دے دیتا ہوں، ایک شریعت کا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ کرے کسی ایک کے دل میں بھی اثر کر گیا تو میرا بیان وصول ہو جائے گا. جب میں نے ابھی جملہ کہا نا کہ مرنے کے بعد مال ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، مگر ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا مال لے جا سکتے ہیں. حدیث پاک روایتوں میں آتا ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال کی 1/3 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. یعنی میں اور آپ یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا 1/3 میرے ہی ایصال ثواب کے لیے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے. تو اب کیا ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد 1/3 ہمارے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا پڑے گا ہمارے ورثاء کو، باقی 67% جو وہ خود بانٹ لیں. بہتر یہ کہ 30% کی وصیت کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا بہترین آپ نتیجہ دیکھیں گے. میں مثال دیتا ہوں، یا مالدار لوگ بھی بیٹھے ہیں. آج کے دور میں کوئی مالدار 10 کروڑ روپے چھوڑ کے مر جائے، کیا اس کے بچے 3 کروڑ روپے کے اس کے لیے ایصال ثواب پر خرچ کریں گے؟ آج کے دور میں ایسے بچے ہیں. ہم ملتے ہیں مرنے کے بعد، اربوں پتی ماں باپ کے بچوں سے ملے کہ بھائی تمہارے امی ابو کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی کنواں کھدواؤ، کوئی نیکی کے کام، یتیموں کی کفالت کرو تاکہ تمہارے ماں باپ کو ثواب ملے. کہتے نہیں ابھی تو کاروبار سے پیسے نکالنا مشکل ہے. باپ اربوں چھوڑ گیا، بیٹے کو توفیق نہیں ہو رہی خرچ کرنے کی. اگر وہی باپ وصیت کر جاتا تو جتنا چھوڑ کر جائے گا اس کا 30% انشاءاللہ اس کے اوپر خرچ ہوگا. الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے والدین نے الحمدللہ یہ وصیت کی تھی، اور اللہ کی رحمت سے جب میں نے یہ مسئلہ پڑھا تھا تو میں نے اپنے امی ابو دونوں سے عرض کیا تھا کہ آپ یہ وصیت لکھیں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے مال کا 30% آپ کے اوپر خرچ کیا جائے. والدہ کا انتقال ہوا، جو بھی ان کا مال تھا، زیور تھا، 30% الگ ہو گیا. بھائی بہنوں میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اس 30% سے الحمدللہ میری ماں کے نام پر مسجد تعمیر ہو گئی. والد صاحب کا انتقال ہوا، ابو کے انتقال کے بعد 30% الگ ہوا. اللہ کی رحمت سے 1-2 اسلامی بھائی اور بھی شامل ہو گئے، 2 مسجدیں ابو کے نام پر تعمیر ہو گئیں.
مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے امی ابو کے نام کی مسجد بنائی ہے. میں نے کہا میں نے نہیں بنائی, میرے ماں باپ نے خود بنائی ہے. وہ وصیت کر کے گئے نا, مجھے اتنا زبردست یہ فارمولہ ملا, الحمدللہ میں نے بھی یہ وصیت کر دی. اب جتنا بھی مال ہے آپ کے پاس, آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے میرے بچے میری فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے. میرے مرنے کے بعد میرا 30% اگر مجھے مل جائے ایصال ثواب کی صورت میں, صدقہ جاریہ کی صورت میں, ہاں زندگی میں بھی خرچ کرنا ہے, زندگی میں بھی آپ زکوٰۃ دیں, صدقہ و خیرات دیں, مگر اپنی مرنے کے بعد اپنی فکر خود کریں. آج کا دور ایسا نہیں کہ بچے جناب ہمارے بعد فکر کریں گے. تو آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنی قبر کو روشن کرنے کا سامان کر سکتے ہیں. زندگی میں مساجد بنائیے, زندگی میں جناب آپ نیکی کے کام کیجئے, صدقہ جاریہ والا کیجئے, ہو سکے تو وصیت بھی کر کے جائیں. تیسرے نمبر پر تلاوت. تلاوت قرآن بھی انشاءاللہ قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچائے گی. ایسے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے تھے, اب قبر میں بھی انہیں تلاوت کرنے کا موقع مل رہا ہے. چوتھے نمبر پر ذکر اللہ کی کثرت. اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں, قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچیں گے. 4 کام جو نہیں کرنے, اس میں ایک ہے جھوٹ. یہ بہت سخت گناہ ہے, جھوٹ سے بچیں. خیانت, کسی کا مال لے کر جو واپس نہیں کرتے, امانت لے کر واپس نہیں کرتے, یہ خیانت بھی قبر کی گھبراہٹ اور وحشت کا اور عذاب کا سبب ہے. نمبر 3 چغلی, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. آج شب برات جو گناہ گار نہیں بخشے جائیں گے نا, اس لسٹ میں بھی چغل خور ہے. اور چوتھے نمبر پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا. اپنے آپ کو جو پاک نہیں رکھتے نا, ہیں صحیح استنجا نہیں کرتے, پراپر غسل نہیں کرتے, ناپاک رہتے ہیں, قبر میں وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے. 4 عمل کرنے ہیں, 4 سے بچنا ہے, تو انشاءاللہ قبر جو ہے اس کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں, مولا ہم نے حدیثوں میں سنا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغ ہوگی یا تو دوزخ کا گھڑا. اے کریم مولا تیرے دربار میں آج شب برات دعا کرتے ہیں, ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا. بلکہ ہماری دعا یہ ہے میرے مولا کہ ہم سب کی قبر جنت البقیع میں بنا دے. اے اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا, اور وہیں آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں ہمیں جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما. آمین بجاہ النبی.